مائرہ شہر کی تیز رفتار زندگی سے تنگ آ کر اپنی نانو بی کے گاؤں آ گئی تھی۔ وہ ایک خاموش پرانی حویلی تھی جہاں ماضی کی خوشبو ہر کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ مائرہ کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا اور ایک دن اسے نانو بی کے کمرے میں ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا جو خطوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان خطوں میں کوئی ایرش او نامی شخص نانو بی کو خطوط لکھ رہا تھا، مگر آخری خط پر تاریخ تھی 1986۔ مائرہ نے پوچھا، نانو یہ ایرش کون ہے؟ نانو بی کی آنکھوں میں نمی آ گئی مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ ان خطوں کو پڑھتی گئی اور وہ سب ایرش کے محبت بھرے، فلسفیانہ اور کبھی دکھ بھری باتوں سے بھرے تھے۔ ایک دن جب وہ لائبریری کے پرانے شیلف کو صاف کر رہی تھی، ایک نیا لفافہ گرا جو حالیہ تاریخ کا تھا۔ مائرہ حیران رہ گئی کیونکہ اس پر لکھا تھا، مائرہ کے لیے ایرش۔ مائرہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ تو ایرش کو جانتی ہی نہیں تھی، پھر یہ خط میں لکھا تھا، تم وہ ہو جو میرے خوابوں میں آئی تھی۔ اگر تم نے یہ خط پڑھا ہے تو میں جانتا ہوں کہ وقت نے تمہیں مجھ تک پہنچا دیا ہے۔ میں تمہیں دیکھتا رہا ہوں، تم نانو بی جیسی ہو، خاموش مگر سچ سننے والی۔ اگر تم جاننا چاہو کہ میں کون ہوں تو شام کو پرانے برگد کے درخت کے پاس آنا، سورج ڈھلنے سے پہلے۔ مائرہ نے نانو بی کو کچھ نہیں بتایا اور شام ہوتے ہی برگد کے درخت کے پاس پہنچی۔ وہاں ایک نوجوان بیٹھا تھا، کتاب تھامے۔ ایرش؟ مائرہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں مائرہ، نانو بی کے خطوں سے، تمہاری خاموشیوں سے۔ میں ان کا نواسا ہوں مگر مجھے تم میں ان کی روشنی دکھتی ہے۔ میں صرف لفظوں سے جیتا تھا مگر تم نے مجھے حقیقت کی طرف کھینچ لیا۔ مائرہ خاموش رہی۔ کچھ لمحے گزرے اور پھر اس نے مسکرا کر کہا، تو تم خطوں کے شہزادے ہو؟ ایرش نے جواب دیا، نہیں، میں اس خاموشی کا راز ہوں جسے تم نے پڑھا۔ مائرہ نے نانو بی سے بات کی۔ وہ مسکرا دیں اور بولیں، ایرش میری بیٹی کا بیٹا ہے اور شاید وہ خطوں کا آخری وارث۔ مگر اب وہ تنہا نہیں کیونکہ تم نے اسے سن لیا۔ اخلاقی سبق، ہر خط ایک خاموش صدا ہے۔ کبھی کبھار خاموش محبتیں بھی اپنے راستے خود بنا لیتی ہیں، بس کوئی سننے والا چاہیے۔